مشکلوں میں میرے خدا میری ہر قدم پر معاونت فرما۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، ایک بار پھر سلسلہ روحانی علاج اور استخارہ لیے حاضر ہے انشاءاللہ الکریم۔ آج بھی سلسلے میں آپ کے سوالات کو شامل کریں گے۔ جن مسائل کے آپ روحانی علاج جاننا چاہتے ہیں انشاءاللہ ان کے روحانی علاج بھی بیان کریں گے۔ اگر آپ کسی مسئلے میں استخارہ کروانا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ عز و جل آج اس کا استخارہ بھی ہوگا۔ استخارہ کر کے انشاءاللہ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے روحانی علاج بھی بیان کریں گے۔ آپ اگر یوٹیوب یوزر ہیں اور یوٹیوب پر ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں تو آپ بھی ہمارے ساتھ کنیکٹ ہو سکتے ہیں، آپ بھی اپنے کسی مسئلے کا روحانی علاج جان سکتے ہیں۔ اس کے لیے کرنا یہ ہوگا کہ آپ کومنٹ سیکشن میں آئے، اپنا مسئلہ صحیح اسپیلنگ کے ساتھ ہمیں ٹیکسٹ کر دیں۔ انشاءاللہ عز و جل وقت مناسب پر آپ کے اس پرابلم کو بھی سلسلے میں انشاءاللہ عز و جل ہم شامل کر کے اس کا روحانی علاج بھی بیان کریں گے۔ اگر آپ نے استخارہ کروانا ہے تو یہ یاد رکھے کہ جن کا استخارہ کرنا ہے ان کے نام کے ساتھ ان کی والدہ کا نام ہمیں ضرور بھیجیں، انشاءاللہ عز و جل استخارہ کرنے کی بھی کوشش کی جائے گی۔ آپ اسکرین کے اوپر ایک نمبر دیکھ رہے ہوں گے، یہ ہمارا واٹس ایپ چینل کا نمبر ہے۔ اگر آپ ہم سے کوئی وائس میں سوال کرنا چاہتے ہیں اور آپ مرد ہیں تو آپ وائس میں بھی سوال کر سکتے ہیں۔ اس واٹس ایپ نمبر پر آپ ہمیں سوال بھیج دیں، انشاءاللہ عز و جل وقت مناسب پر ہم اس سوال کو بھی شامل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اسلامی بہن وائس میں سوال نہ بھیجیں، نہ اس نمبر پر کال کریں، صرف اپنے پرابلم کو ٹیکسٹ میں ہمیں بھیج دیں۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کا روحانی آپ کے جو اس مسئلے کو حل کرنا ہے اس کا روحانی علاج انشاءاللہ بیان کر دیا جائے گا۔ آئیے درود پاک کی فضیلت سے اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں، پھر ہمارے گیسٹ کا تعارف بھی کرواتے ہیں۔ اللہ کے پیارے حبیب دو جہاں کے طبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مجھ پر درود پاک پڑھے گا اللہ پاک اس پر رحمت نازل فرمائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ناظرین اکرام، ہمارے آج کے پروگرام میں ماشاءاللہ ہمارے ساتھ دو گیسٹ بھی ہیں۔ میرے سیدھی ہاتھ کی طرف شعیب بھائی ماشاءاللہ جو ہمارے ساتھ اس سلسلے میں رہتے ہیں، یہ بھی ماشاءاللہ آج بھی سلسلے میں ہمارے ساتھ ہیں۔ میرے دل کی جانب ہمارے ایاز بھائی، یہ بھی آج ہمارے ساتھ پروگرام میں ہیں، یہ بھی وقتاً فوقتاً ہمارے ساتھ پروگرام میں رہتے ہیں اور آپ کے مسائل کے یہ استخارے بھی کرتے ہیں دونوں حضرات، اور روحانی علاج بھی بیان کرتے ہیں۔ آج بھی انشاءاللہ ان لوگوں سے استخارے بھی کروائیں گے، روحانی علاج بھی جانیں گے، گفتگو کا سلسلہ بھی رہے گا۔ آخر تک ہمارے ساتھ اس سلسلے میں بنے رہیں۔ بلکہ میں تو آپ کو ایک مشورہ دوں گا کہ اگر آپ یوٹیوب یوزر ہیں تو ابھی اس کی لنک کو آپ اپنے رشتہ داروں میں، اپنے دوست و احباب میں، اپنے جان پہچان والوں میں شیئر بھی کر دیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کا لنک شیئر کرنا، ان کا یوٹیوب پر یہ پروگرام دیکھنا ان کے کسی بڑے مسئلے کے حل کا سبب بن جائے۔ تو میں آپ کو ایک مشورہ دوں گا کہ اس کی ابھی لنک کو شیئر بھی کر دیں۔ آئیے چلتے ہیں اپنے پہلے سوال کی طرف، دیکھتے ہیں کہ ہم سے کون کیا سوال کر رہا ہے۔ جی پہلا سوال دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ناصر حسین ہے اور میں کلکتے سے بول رہا ہوں۔ ہڈی کے درد کا کچھ وظیفہ بتا دیجیے۔ صحیح، ہڈی کے درد کا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں، انشاءاللہ عز و جل آپ کو عرض کرتے ہیں۔ جی ایک اور سوال دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ میرا اللہ نام وبرکاتہ۔ ہاشم اتاری ہو۔ میرا سوال یہ ہے کہ میرا دکان میں کسٹمر آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، کچھ سامان دیکھتے ہیں لیکن لیتے نہیں، تو اس کا کیا وجہ ہے؟
ارشاد فرمائیے۔ ہاشم متاری ہیں، کاروبار میں جو ہے وہ دکان میں کسٹمر آتا ہے، سامان لیتے ہی نہیں یار، چلے جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ عرض کرتے ہیں ہاشم بھائی آپ کو اس کا روحانی علاج کہ کس طرح آپ کا کاروبار چلے۔ جی ایک اور سوال دیجیے۔ بکریے میں 5 سے بولا اور چکر آتے ہیں۔ چکر آتے ہیں، ٹھیک ہے، انشاءاللہ عز و جل آپ کو اس کا بھی روحانی علاج عرض کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جی ایک اور سوال دے دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام وسیم خان ہے، میں خیر آباد ڈسٹرکٹ سیتاپور اتر پردیش سے بات کر رہا ہوں۔ میرا سوال ہے، سفر کے دوران الٹی یا جیمک لانے کے حوالے سے کوئی وظیفہ عطا فرما دیجیے۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ عز و جل آپ کو اس کا روحانی علاج بھی عرض کرتے ہیں۔ جی چلتے ہیں ناظرین اکرام روحانی علاج کی طرف۔ سب سے پہلا تو جو سوال ہم سے ناصر حسین بھائی نے کیا ہے کہ ہڈی میں درد رہتا ہے، اس کا کوئی روحانی علاج جاننا چاہتے ہیں یہ، تو آپ کیا فرمائیں گے؟ جی اس کے لیے کرنا یہ ہے ناصر حسین بھائی کو کہ آپ کی جس ہڈی میں درد ہو اس جگہ پر آپ نے 7 مرتبہ یا محگی پڑھنا ہے، اول آخر ایک ایک بار درود پاک پڑھ کے اپنے ہاتھوں پہ دم کر لیجئے اور اپنے ہاتھ کو جس ہڈی پہ درد ہے وہاں پہ پھیر لیجئے، انشاءاللہ عز و جل درد میں کافی افاقہ ہوگا انشاءاللہ عز و جل۔ اچھا، ہڈی یقیناً کسی نہ کسی عضو کی ہڈی ہوگی، جیسے ہاتھ کی ہڈی میں درد ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس کو یوں مانتے ہیں کہ ہاتھ میں درد ہے۔ صحیح۔ پیر کی ہڈی میں درد ہے تو ہم یوں مانتے ہیں کہ پیر میں درد ہے، پیٹھ کی ہڈی میں درد ہے تو پیٹھ درد ہے۔ تو اسی طرح آپ کے جسم کی جس حصے میں بھی درد ہے تو ایک بڑا پیارا اور آسان ایک روحانی علاج ہے۔ ابھی تو جو ماشاءاللہ روحانی علاج عرض کیا گیا ہے یہ بھی بڑا مجرب اور بڑا پاورفل روحانی علاج ہے۔ 7 مرتبہ صرف یا محیی پڑھ کے دم کرنا ہے تو انشاءاللہ عز و جل آپ کو شفا مل جائے گی۔ لیکن یہ عمل بھی اگر آپ کر سکتے ہیں تو آپ نے بالکل کرنا چاہیے کہ ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ، ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ یہ آیت مبارکہ پارہ 28 سورۃ الحشر کی آیت نمبر 21 ہے، اسے آپ نے اپنے درد والے حصے پر ہاتھ رکھ کر پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ وتلک الامثال نضربها للناس لعلہم یتفکرون۔ ریفرنس آپ نوٹ فرما لیں، پارہ 28 سورۃ الحشر کی آیت نمبر 21 ہے۔ اس کو آپ نے ہر نماز کے بعد 7 بار پڑھنا ہے اور پڑھ کر پھر جس حصے پر آپ کا درد تھا وہاں ہاتھ رکھ کر پڑھنا ہے، پھر ہاتھ ہٹا کر وہاں پر آپ نے دم کر دینا ہے، تو انشاءاللہ عز و جل اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ آپ کی تکلیف دور ہو جائے گی۔ ایک سوال یہ ہوا تھا کہ ایاز بھائی سے میں جاننا چاہوں گا کہ ایک سوال ہے کہ دکان ہے اور بتا رہے تھے کہ جیسے گراہک تو آتے ہیں، دیکھتے ہیں سامان کو لیکن خریدتے نہیں ہیں، چلے جاتے ہیں، کیا فرمائیں گے کہ گراہک سامان خریدے بھی، جیسے اس کو سمجھو نا کہ بکری ہو ان کی، اس کے لیے کیا فرمائیں گے آپ؟ اللہ تعالیٰ ان کے کاروبار میں رزق حلال میں خوب برکتیں عطا فرمائے، آمین۔ اور اس کے لیے ہم دعا بھی کرتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ آپ بھی اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرتے رہیں۔ ایک وظیفہ آپ کو پیش کرتا ہوں، اس کے لیے آپ جو ہے وہ عصر کی نماز کے بعد بدھ کے دن، اچھا ٹھیک ہے، عصر کی نماز کے بعد یا اللہ یا رحمان یا رحیم، جہاں پہ آپ نے عصر کی نماز پڑھی ہے وہیں پر اس وظیفے کو پڑھنا ہے مغرب کا وقت ختم ہونے تک، اور جیسے ہی مغرب کا وقت ختم ہو جائے یعنی سورج ڈوب جائے اس وقت اس وظیفے کو عصر کا وقت ختم ہو جائے، عصر کا وقت ختم ہو جائے، جی عصر کا وقت ختم ہو جائے تو اس وظیفے کو روک کر آپ نے اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے، یعنی اپنی جائز حاجات کے لیے، کاروبار میں برکت نہیں ہو رہی، بکری نہیں ہو رہی، ان سارے معاملات کو لے کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے، اور یہ دعا اذان مغرب تک کرنی ہے۔ جیسے اذان مغرب شروع ہو جائے تو دعا کو روک کر اذان مغرب کا جواب دینا ہے، اللہ نے چاہا تو آپ کے کاروبار میں رزق حلال میں برکت ہوگی انشاءاللہ۔ اچھا یہ جیسے آپ نے فرمایا بدھ، تو جمعہ کے دن بھی کر سکتے ہیں، جمعہ کے دن بھی کر سکتے ہیں، روزانہ بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، ویسے روزانہ بھی آپ یہ عمل کر سکتے ہیں، بدھ کا دن اور جمعہ کا دن بالخصوص اس عمل کے لیے بہت مجرب ہے۔ اور ایک آسان روحانی علاج بھی آپ کو میں عرض کر دیتا ہوں کہ جب بھی آپ صبح دکان پر جائیں
جیسے ہی آپ نے اپنی دکان کا شٹر کھولا ویسے ہی آپ نے باوضو 7 مرتبہ سورۃ الکوثر انا اعطیناک الکوثر یہ آپ نے ہر بار بسم اللہ شریف کے ساتھ میں 7 مرتبہ پڑھنا ہے، اور یہ سب پڑھنے کے بعد اس کے اول و آخر آپ نے 3 مرتبہ درود پاک بھی پڑھنا ہے۔ یہ پڑھنے کے بعد آپ کے کاروبار میں جو بھی سامان ہے، جس چیز کی بھی آپ کی دکان ہے، جو چیز آپ فروخت کرتے ہیں، ان ساری چیزوں پر آپ دم کر دیں، انشاءاللہ عز و جل آپ کی دکان خوب چلے گی، بکری ہونا شروع ہو جائے گی۔ آپ نے کرنا یہ ہے کہ بس 7 مرتبہ سورۃ الکوثر ہر بار بسم اللہ کے ساتھ، اور اول و آخر 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، اور پڑھ کر اپنے جو سامان آپ بیچتے ہیں اس پہ سب پر دم کر دینا ہے، انشاءاللہ عز و جل آپ کا سامان بکنا شروع ہو جائے گا انشاءاللہ عز و جل۔ اچھا، ایک سوال ہوا ہے کہ سوال تو بہت زیادہ کلیئر نہیں تھا، لیکن ایک چکر آتی ہے اس طرح کا کچھ انہوں نے جو ہے ذکر کیا تھا اپنا، کیا فرمائیں گے کہ چکر آتا ہے تو اس کے لیے وظیفہ؟ انہوں نے کس اعتبار سے چکر آتا ہے یہ تو انہوں نے واضح طور پہ بتایا ہی نہیں ہے۔ جی، البتہ یہ کہ اگر ان کو چکر آتا ہے یا کوئی بیماری کا معاملہ ہے، تکلیف وغیرہ ہو رہی ہے، تو یہ کر لے کہ 33 مرتبہ 33 ٹائم یا سلامو، ٹھیک ہے، یا سلامو پڑھ کے پانی میں دم کر کے پی لیجئے، انشاءاللہ تبارک و تعالی چکر آنا بند ہو جائے گی انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ اچھا، چکر آتے ہو، اب وہ کسی بھی طرح کے ہو، دماغی کوئی معاملہ ہے جس کی وجہ سے چکر آ رہے ہیں، یا آپ کے کوئی طبیعت کا ایسا معاملہ ہے، بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو ہے وہ سر کے درد کی وجہ سے بھی چکر آ رہے ہوتے ہیں، یا تھکن زیادہ ہو رہی ہے اس کی وجہ سے بھی چکر آ رہے ہوتے ہیں۔ آپ یوں سمجھ لیجئے کہ چکر آنا کسی بھی سبب سے ہو، اگر آپ ایک دعا ہے، تھوڑی مشکل ہے لیکن اگر اس کو آپ یاد کر لیں، میں انشاءاللہ اس کا ریفرنس بھی آپ کو دے دیتا ہوں، یہ اگر آپ نے یاد کر لیا یہ دعا اور اس کو پڑھنے کا عمل شروع کر دیا تو انشاءاللہ چکر کسی بھی سبب سے ہو چکر آنا بند ہو جائیں گے۔ بلکہ دماغی بہت سارے امراض، بعض اوقات کسی کو ڈپریشن ہوتا ہے تو اس میں بھی یہ عمل کام کر سکتا ہے، کسی کا ذہن کند ہے اس کے لیے بھی یہ عمل کام کر سکتا ہے، دماغ کمزور ہے، بعض اوقات انسان کا جسم بڑھ رہا ہوتا ہے لیکن عقل بچوں والی ہوتی ہے، تو ایسے امراض میں بھی انشاءاللہ عز و جل یہ عمل بڑا فائدہ مند ہے۔ عمل کی دعا یہ ہے، دعا یوں پڑھنا ہے، اسکن سکلتک بالذی لہو ما فی اللیل والنہاری وہو السمیع العلیم، اسکن سکلتک بالذی لہو ما فی اللیل والنہاری وہو السمیع العلیم۔ اب اس کو پڑھنے کا، اس کو عمل کا طریقہ آپ سمجھ لیں کہ جس کو چکر آتے ہیں اسے چاہیے کہ سر پر ہاتھ رکھ کر یہ کلمہ جو ابھی میں نے پڑھا ہے اسے 7 بار پڑھ کر سر پر پھونک مارنا ہے۔ یہ عمل آپ نے روزانہ کرنا ہے، اور روزانہ دن کے 12 بجے یہ عمل کرنا ہے۔ یعنی یہ عمل کا ایک وقت خاص ہے کہ دوپہر میں 12 بجے آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ جس کو بھی چکر آتی ہے چاہے تو وہ خود اپنے سر پر ہاتھ رکھے اور یہ دعا پڑھ لے، اسکن سکلتک بالذی لہو ما فی اللیل والنہاری وہو السمیع العلیم۔ چند ایک مرتبہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ عز و جل زبان پر یہ کلمات آ جائیں گے آسانی سے انشاءاللہ عز و جل۔ آپ کو یہ کتاب امیر اہل سنت کی ایک بڑی پیاری کتاب ہے بیمار عابد، آپ نوٹ فرما لیں، بیمار عابد۔ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر جا کر آپ اگر سرچ کریں گے بیمار عابد، اسپیس دے کر آپ دعوت اسلامی لکھیں گے تو انشاءاللہ عز و جل آپ کو یہ کتاب مل جائے گی، PDF کی صورت میں آپ ڈاؤن لوڈ کر لیں، اردو، ہندی، انگلش کی زبان میں بھی انشاءاللہ عز و جل آپ کو یہ کتاب مل جائے گی۔ اس کا پیج نمبر ہے 38-39، یعنی عمل 38 سے شروع ہوا ہے، 39 تک پورا یہ عمل کا طریقہ کار وغیرہ لکھا ہے۔ بیمار عابد پیج نمبر 38-39، تو یہ آپ کتاب ڈاؤن لوڈ کر لیں، یا دعوت اسلامی انڈیا کا جو مکتبۃ المدینہ کی آپ کے یہاں پہ اگر دکان ہوگی، اس کی برانچ ہوگی تو وہاں سے بھی آپ چاہیں تو یہ کتاب ہدیتاً خرید سکتے ہیں، اور اس کے پیج نمبر 38 اور 39 کا مطالعہ کر کے یہ وظیفے کو آپ کرنا شروع کریں۔ اچھا، ایک بار پھر عرض کر دیتا ہوں، دوپہر 12 بجے یہ عمل کرنا ہے۔ جس کو چکر آتے ہیں یا دماغی کسی کا مسئلہ ہے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر 7 مرتبہ یہ دعا پڑھنا ہے، اور اول و آخر 3 مرتبہ درود شریف لازمی پڑھیں۔ 7 دن کنٹینیو آپ نے یہ عمل کرنا ہے، بیچ میں گیپ نہ ہو، اور یہ عمل کرنے کے بعد میں سر سے ہاتھ ہٹا کر پھر سر پر دم بھی کر دے تو انشاءاللہ عز و جل
جس کو چکر آتی ہے اس کو چکر آنا بند ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ دوسرا ہی انشاءاللہ عمل کرے گا یا پھر پڑھنا جس کو پرابلم ہے وہ خود بھی ایسا کر سکتا ہے؟ کوئی اور بھی کر کے دم کر سکتا ہے. اب جو کر رہا ہے عمل اس نے ہاتھ رکھنا ہے. ٹھیک ہے، جیسے میں عمل کسی کے لیے کر رہا ہوں تو میں اپنا ہاتھ رکھوں گا، اگرچہ چکر کسی اور کو آتی ہے، اور جس کو چکر آتی ہے اگر وہ خود ہی عمل کر رہا ہے تو ظاہر ہے وہ اپنا ہی ہاتھ رکھے گا اور پھر عمل کرے گا، تو انشاءاللہ عز و جل اس کو چکر آنا بند ہو جائے گی. بلکہ دماغی بہت سارے امراض میں اگر وہ مبتلا ہیں تو ان امراض میں بھی انشاءاللہ شفا حاصل ہو جائے گی. تا حصول مراد یہ عمل کرنا ہے، لیکن 7 دن کنٹینیو کرنا ہے. 7 دن کے بعد میں اگر گیپ ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں، پھر نئے سرے سے عمل کرے، لیکن 7 دن کے درمیان میں گیپ نہیں ہونا چاہیے. اچھا، ایک سوال ہوا ہے کہ سفر کے دوران الٹی وغیرہ بھی ہوتی ہیں، تو یعنی ان کے ساتھ ایسا معاملہ ہے کہ جب سفر کرتے ہیں تبھی یہ کھانا وغیرہ کھاتے سامنے ہاں رکھتے یا تو اس ایسا طرح، کچھ یا پھر معاملہ؟ بعض اوقات جیسے بس کا بھی سفر کسی کو جمتا نہیں ہے، بس میں سفر کرتے ہیں تو ان کو الٹیاں شروع ہو جاتی ہیں. انہوں نے ویسے تفصیل کے ساتھ کچھ نہیں بتایا. بعض اوقات کسی کو ایسا ہوتا ہے کہ اے سی والی کار کے اندر اگر جا رہے ہیں اور صحیح. کھڑکیاں بند ہے تو پھر ان کو زیادہ دیر سفر ہونے کی وجہ سے ان کو بھی وامٹنگ شروع ہو جاتی ہے، الٹیاں. تو ایسا کوئی عمل کے سفر میں آسانی ہو جائے، زمینی بلا ہے، آسمانی بلا، یہ بھی ایک طرح کی بلا ہے کہ جب الٹیاں ہوتی ہیں. حالانکہ الٹیوں کے فوائد لکھے الٹیوں ہونے کے کتابوں کے اندر، اطباء نے تو لکھا ہے کہ دن میں جو ہے وہ یا مہینے میں 6 مرتبہ الٹی ویسے ہونا چاہیے، پورے مہینے میں 6 مرتبہ الٹی ہونا چاہیے. یہ انسان کی صحت مندی کی علامت ہے. لیکن ظاہر ہے کہ جب الٹی ہوتی ہے تو انسان کا سر بھی بھاری ہو جاتا ہے، پھر طبیعت کے اندر بوجھل پن بھی آ جاتا ہے. مہینے میں 6 مرتبہ فرمایا، کسی کو ایک دن میں 6 مرتبہ بھی ہو جاتی ہے. اب وہ پھر اس سے کمزوری بھی آئے گی، یعنی زیادہ ہو یہ بھی نقصان دہ ہے، اور نہیں ہو رہی ہے تو شاید نقصان ہے یا نہیں پتہ نہیں. لیکن کتابوں میں البتہ جو ہے وہ اطباء نے لکھا ہے کہ 6 مہینے بھر میں 6 الٹیاں ہونی چاہیے. تو یہ ایسا انسان انشاءاللہ صحت مند رہے گا. اس سے معدے کی صفائی وغیرہ کچھ ہوتی ہے، اس طرح پوری باقاعدہ اس کی پھر وضاحت بھی لکھی ہے کہ کیوں ہونی چاہیے. شیخ طریقت امیر اہل سنت کی کتاب ہے گھریلو علاج، اس میں امیر اہل سنت نے الٹیوں کے فوائد لکھے کہ الٹیاں ہونے کے کیا فوائد ہے. البتہ یہ ہے کہ جب ہوتی ہے تو پھر طبیعت بڑی ڈسٹرب ہو جاتی ہے، وہ سفر کے دوران ہو تو زیادہ تکلیف ہو جاتی ہے، طبیعت ڈسٹرب ہو جاتی ہے. جی. کیا فرمائیں گے کہ اگر عمل کر کے سفر کرے تو پھر ان کو الٹیاں نہ ہو، آسانی ہو جائے؟ اب عموماً ہوتا ہے نا اعجاز بھائی، سفر کرنے کا ارادہ ہوتا ہے نا، ہوں تو بندہ سامان وغیرہ ویسے پہلے سے تیار کر کے رکھتا ہے. صحیح. سفر کی تیاری ہوتی ہے، ہوں تو اب اس کے لیے یہ کرنا ہے نا آپ کو ناظرین کہ جب بھی آپ نے سفر کا ارادہ کر لیے تو اب کرنے کے بعد میں آپ فوری طور پہ ایک تعویذ تیار کر لیجئے، اور وہ تعویذ کو اپنے ساتھ میں رکھنا ہے. انشاءاللہ تعالی اس تعویذ کی برکت سے سفر کے اندر جو مشکلات ہے اور جو پریشانیاں ہیں، جو بیماری کا معاملہ ہے، وہ سب انشاءاللہ اس سے آپ کی حفاظت ہوگی. تعویذ آپ نے بنانا ہے اس طریقے سے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ 49 ٹائمز اس کو لکھ لیجئے، کسی سادے سے کاغذ پر لکھ کر کے اپنے پاس میں رکھ لیجئے. انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے سفر میں آنے والی پریشانی، مصیبت، رنج و غم، آفت و بلیات، یہ سب سے انشاءاللہ تعالی حفاظت ہوگی آپ کی انشاءاللہ عز و جل. آئیے کچھ یوٹیوب کے سوالات کو بھی سلسلے میں شامل کرتے ہیں. کافی سارے سوالات آئے ہیں، ایک سوال لے لیتے ہیں، اس میں سے چند ایک سوال لے لیتے ہیں. ایک سوال ہے، سلام، نام شبینہ، والدہ زلیخا، میرے گھر میں سکون نہیں ہے، بھائی بھائی میں، باپ بیٹے میں محبت نہیں ہے. دیور جیٹ کا، ایک منٹ مزید سوال ہے ان کا، دیور جیٹ کا رشتہ بھی نہیں ہو رہا ہے، پڑھائی دوستہ کر. یہ تھوڑا اسپیلنگ جب بھی لکھے نا تو دیکھ لیا کرے کہ آپ کیا لکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، ان کا بقیہ میسج تو خیر نہیں سمجھ میں آ رہا ہے. یہ ایک سوال ہے ان کا کہ ویسے اس میں استخارہ کی حاجت نہیں لگ رہی ہے کہ گھر کے افراد کے اندر جو ہیں وہ شاید لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے سکون نہیں ہے، جس کا انہوں نے یعنی یوں ذکر کیا ہے کہ محبت نہیں ہے، باپ بیٹے میں، بھائی بھائی میں محبت نہیں ہے. تو کیا فرمائیں گے کہ گھر کے افراد کے اندر محبت پیدا ہو جائے، اگر لڑائی ہوتی ہے تو وہ نہ ہو، ایک دوسرے سے محبت کرنے لگے گھر کے افراد؟ اس کے لیے کرنا یہ ہے آپ نے کہ تمام افراد جو ہے نا فرض نمازوں کے بعد میں، ٹھیک ہے، آپ نے فرض نمازوں کے بعد میں یا ودودو یا سلامو 100 مرتبہ ہر فرض نماز کے بعد میں اس کو پڑھنے کا معمول بنا لیجئے. اس سے انشاءاللہ تبارک تعالیٰ گھر کے جھگڑے جو بھی ہو رہے ہیں نا، اللہ نے چاہا تو وہ دور ہو جائے گے انشاءاللہ. اچھا، انہوں نے دوسرا حصہ سوال کا یہ بھی تھا
کہ دیور جیٹ کا رشتہ بھی نہیں ہو رہا ہے، یعنی شادی جو بھی میں ان کے رکاوٹ۔ ان کے گھر میں جو مرد حضرات ہیں ان کے کئی رشتے کے اسباب بھی نہیں بن رہے ہیں، شادی کے لیے کوئی روحانی علاج ان کے لیے؟ شادی یعنی رشتہ نہیں ہو رہا ہے، جی رشتہ نہیں ہو رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اچھا رشتہ اور آسان رشتہ عطا فرمائے اور ان کے لیے آسانی کا معاملہ فرمائے۔ ایک روحانی علاج ان کو پیش کرتا ہوں، جی نیک رشتہ مل جائے اس کے لیے، جس لڑکی یعنی شادی نہیں ہو رہی ہے تو اس کے لیے یہ ہے کہ سورہ ممتنحہ، سورہ ممتحنہ یہ 5 مرتبہ پڑھی جائے۔ ٹھیک ہے، سورہ ممتحنہ یہ 5 مرتبہ پڑھی جائے، انشاءاللہ الکریم اس کا نکاح نیک مرد سے ہو جائے گا۔ ماشاء اللہ۔ یعنی انہوں نے اسلامی بہن کے لیے کہا نا، اسلام بھائی کے لیے شاید جیٹ اور دیور کا ذکر کیا ہے۔ اچھا پھر مزید ایک وظیفہ یہ بھی ہے کہ جن لڑکیوں کی شادی نہ ہوتی ہو یا منگنی ہو کر ٹوٹ جاتی ہو تو ان کے لیے یہ ہے کہ نماز فجر کے بعد، یعنی نماز فجر کے بعد یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام 312 بار پڑھ کر اپنے لیے نیک رشتہ ملنے کی دعا کرے۔ اللہ نے چاہا تو اس کی برکت سے بھی جلد شادی ہو جائے گی اور خاوند بھی نیک ملے گا انشاءاللہ۔ انشاءاللہ عز و جل۔ ایک عمل جو شیخ طریقت امیر اہل سنت نے ان دنوں رمضان میں عطا فرمایا ہے، بڑا آسان عمل ہے، مرد عورت یعنی جس کا بھی رشتہ نہیں ہو رہا، چاہے وہ میل ہو فیمیل ہو، تو ان کے رشتے میں کسی بھی طرح کی رکاوٹ ہے تو ان کے لیے بڑا آسان روحانی علاج کے رات سونے سے پہلے 300 بار یا وہابو یا وہابو یا وہابو 300 ٹائمز جو ہے یہ پڑھنا ہے، اول و آخر 11 بار درود ابراہیم یہ پڑھنا ہے۔ پھر اللہ کریم سے دعا کرے اور پھر سو جائے، تا حصول مراد یہ عمل کرتے رہیں، لیکن چند دن عمل کرنے کی برکت ظاہر ہو جائے گی انشاءاللہ، کہیں نہ کہیں بہتر رشتے کے اسباب بن ہی جائیں گے۔ تو یہ آپ کے یہ عمل انہی کو کرنا ہے جن کے رشتے میں کسی طرح کی بھی رکاوٹ آ رہی ہے، تو آپ اپنے دیور و جیٹ کو جو اپنے شوہر کے ذریعے یہ بات پہنچا دیں تاکہ وہ عمل کر سکیں۔ ایک سوال مزید لے لیتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ سلام، میرا نام زرین ہے، میری امی کا نام شاہانہ ہے، میری 2 دن سے اچانک طبیعت خراب ہو گئی ہے، ڈاکٹر سے دوائی وغیرہ کی ہیں پھر بھی آرام نہیں ملا ہے، پلیز استخارہ کر کے بتائیں۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ آپ نوٹ فرما لیں، زرین ہے، ان کی والدہ کا نام ہے شاہانہ۔ انشاءاللہ آپ کو عرض کرتے ہیں استخارہ کر کے، کچھ سوالات آڈیو کے شامل کرتے ہیں۔ جی سوال دیجئے۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ تعلیم عرض کر رہا ہوں گجرات سے۔ میرا یہ سوال ہے کہ کاروبار کے حوالے سے کوئی وظائف جس کے ذریعے کچھ ٹائم کاروبار جو کرتے ہیں کچھ ٹائم چلتا ہے، پھر بڑی آزمائش آ جاتی ہے تو پھر کاروبار ایک دم ٹھپ جیسا ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، کاروبار کچھ دن چلتا ہے پھر بند ہو جاتا ہے، تو ٹھیک ہے انشاءاللہ آپ کو روحانی علاج عرض کرتے ہیں اس کا۔ جی ایک اور سوال دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نام محمد فہد ہے، میرے بڑے بھائی ہیں جو کہ روزی سے پریشان ہیں اور جو کسی بھی کام میں ہاتھ لگاتے ہیں تو وہ کام ہوتے ہوتے ہو نہیں پاتا اور کچھ نہ کچھ وجہ لگ جاتی ہے، بہت زیادہ پریشان ہیں کئی سالوں سے اور بہت زیادہ پریشان ہیں، تو میرے بھائی کا استخارہ بھی کر دیجیے اور کچھ وظیفہ بھی بتا دیجیے۔ میرے بھائی کا نام ہے ارشد احمد خان اور والدہ کا نام ہے افسری بیگم۔ ٹھیک ہے، عرض کرتے ہیں انشاءاللہ استخارہ بھی کر کے عرض کرتے، کاروباری معاملے میں پریشانی کا ذکر کر رہے ہیں، ٹھیک ہے عرض کرتے ہیں انشاءاللہ عز و جل آپ کو۔ جی ایک اور سوال دے دیجئے۔ السلام علیکم، وعلیکم السلام ورحمۃ میں اللہ۔ راج سے بول رہا ہوں۔ میری بہن کو 1 سال سے ان کے شوہر لینے کے لیے نہیں آ رہے ہیں، تو آپ کچھ روحانی علاج بتائیں۔ شوہر 1 سال سے لینے نہیں آ رہے ہیں، جی اللہ پاک کرم کی نظر فرمائے۔ آمین آمین۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ آپ کو اس کا روحانی علاج عرض کرتے ہیں۔ جی ایک اور سوال دے دیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام اکرم خان ہے، میں خیر آباد ڈسٹرکٹ سیتاپور اتر پردیش سے بات کر رہا ہوں۔ میری بیٹی کا نام ام ہانی فاطمہ ہے اور ان کی ماں کا نام فرحین خان ہے۔
मेरी बेटी को गुस्सा बहुत आता है, बराए करम इस्तिखारा फरमा दीजिए। फरहीन खान नाम बताया ना वालिदा का? जी ठीक है, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल बेटी को गुस्सा बहुत आता है, इसका रूहानी इलाज भी अर्ज़ करते हैं, इस्तिखारा करके जवाब भी देते हैं। जी चलते हैं नाज़रीन इकराम जवाबात की तरफ। कुछ इस्तिखारे करने हैं, अयाज़ भाई आप इस्तिखारा फरमा लें। जी शुएब भाई एक सवाल तो ये हुआ है कि जैसे कारोबार के लिए कोई वजीफ़ा दरकार है, कारोबार वगैरह चलता है तो फिर रुक जाता है, तो क्या फरमाएंगे आप कि कोई अमल इनके लिए कि कारोबार फिर चलता रहे, रुके ना? इसके लिए इनको करना ये है कि ये चलते फिरते उठते बैठते या लतीफ़ू या लतीफ़ू या लतीफ़ू इसका विर्द करते रहे। इंशाअल्लाह तबारक व तआला कारोबार में जो भी प्रॉब्लम है, रुकावट है, परेशानी है, चलते चलते जो रुक जा रहा है, अल्लाह ने चाहा तो इस नाम की बरकत से कारोबारी परेशानी दूर हो जाएगी इंशाअल्लाह से। अच्छा, इसी से एक मिलता जुलता एक सवाल मज़ीद हुआ है, इनका तो इस्तिखारा भी करना है, पहले इस्तिखारा का जवाब लेते फिर उसको इंशाअल्लाह उसका इस्तिखारा के जवाब के मुताबिक रूहानी इलाज भी अर्ज़ करते। एक सवाल ये हुआ है कि किसी इस्लामी भाई है, उनकी बहन का के शोहर जो है वो उनको लेकर नहीं जा रहे हैं, और ये आज कल जो है ना बहुत ज़्यादा मामलात देखने में आते हैं कि कहीं इस तरह होता है कि बीवी रूठ कर अपने मायके चली गई, शोहर तो चाहता है कि वो आ जाए लेकिन बीवी नहीं आ रही है, थोड़ी थोड़ी सी बात पर नाराज़गी हो जाती है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि शोहर वो छोड़कर चला जाता है, अब शोहर लेने नहीं आ रहा है, बीवी तो चाहती है कि मैं अपने शोहर के घर चले जाऊं लेकिन शोहर लेने नहीं आ रहा है। इस तरह के भी मामलात जो हैं वो रहते हैं, तो कोई इनके लिए अमल के इस्लामी बहन करे तो इनके शोहर के साथ इनके सुलह के असबाब बन जाए। जी अब यही कि अपना जायज़ हक़ लेना चाहते हैं ना कि भाई ये कि मेरे शोहर मुझे आकर के ले इनकी जायज़ दुआएं, तो अल्लाह ताला ये इनके जो मामलात है इसको खैर का मामला फरमाए और आपकी तमाम जायज़ मुरादें आरज़ू पूरी करें। इसके लिए आपने करना ये है कि चलते फिरते उठते बैठते जितना हो सके उतना ना अपने क़ल्लत हीलती अंत वसीलती अदरिकनी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इसका विर्द करते जाए। इंशाअल्लाह तबारक व तआला इसके विर्द की बरकत से अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह ताला आपकी मुराद जो होगी वो पूरी हो जाएगी इंशाअल्लाह। अच्छा, मैं एक अमल आपकी बहन के लिए अर्ज़ करता हूँ, अगर आपकी बहन ये अमल कर ले, बड़ा आसान अमल है, अगर ये अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह शोहर के यकीनन अच्छे यानी रिज़ल्ट सामने आएगा कि शोहर लेकर जाने के लिए तैयार हो जाएगा। अमल आपकी बहन को ये इशा की नमाज़ अदा करने के बाद करना है, और वो दिन जिन दिनों में इबादत नहीं कर सकती है उन दिनों में भी करेगी, लेकिन फिर इशा की ज़ाहिर नमाज़ तो नहीं पढ़ेगी, लेकिन इशा की नमाज़ का जब मर्दों की इशा की नमाज़ जब हो जाए उसके बाद चाहे तो वो ये अमल कर सकती है। या बेहतर ये है कि रात में इशा की जिन दिनों इबादत कर सकती है तो इबादत वगैरह करने के बाद सारे मामलात से फारिग हो जाए, खाना खिलाना, खाना खाना, अगर घर के कुछ काम काज है वो सब करने के बाद अपने बिछोने पर बैठ जाए और आंखें बंद करके अल्लाह तबारक व ताला के इस नाम या मुमिनू या मुमिनू या मुमिनू का विर्द करे 1100 बार, 1100 बार या मुमिनू पढ़े, अव्वल व आखिर 3-3 मरतबा दुरूद पाक। अच्छा, ये अमल करने के बाद में आंखें बंद करके अमल करना है, और फिर तसव्वुर ही तसव्वुर में वो यूँ महसूस करे कि एक अर्श है, अर्श के साये में मैं भी और मेरे शोहर भी खड़े हैं, और मैं अपना जायज़ हक़ मिल जाए कि मेरे शोहर मुझे लेकर चले जाए, हमारी अज़दवाजी ज़िंदगी में आई हुई रुकावटें ख़त्म हो जाए। तो ये इसके लिए आप उन पर तसव्वुर ही तसव्वुर में दम कर दें इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। ताहुस्सुल मुराद वैसे ये अमल करना है, लेकिन आप चंद एक दिन ये अमल करेगी तो इंशाअल्लाह शोहर के साथ में सुलह होना शुरू हो जाएगी। उम्मीद है कि शोहर का या तो कॉल आ जाएगा या कोई ना कोई असबाब बनेंगे, अल्लाह पाक ने चाहा तो कि कोई सुलह की सूरत निकल जाए। तो ये अमल आपने करना है। इसी तरह ये अमल अगर बीवी तंग करती हैं या बीवी रूठ कर मायके चली गई हैं, अब वो शोहर तो चाहता है कि वो घर आ जाए लेकिन बीवी आने तैयार नहीं है, तो इसके लिए भी शोहर ये अमल कर सकता है। अब शोहर ने ये अमल करना होगा कि इशा की नमाज़ पढ़ने के बाद में बिछोने पे बैठना वैसे ज़रूरी नहीं है, बस एक तरगीब के लिए बताया गया था। वैसे इशा की नमाज़ पढ़ने के बाद उसने आंखें बंद करके अमल करना है, अर्श के साए का तसव्वुर करना है, उस अर्श के साए में ख़ुद को भी खड़ा हुआ महसूस करे, बीवी भी खड़ी है महसूस करे, और फिर तसव्वुर ही तसव्वुर में अपनी बीवी पर दम कर दे। यानी शोहर अगर परेशान कर रहा है तो बीवी कर सकती हैं, बीवी परेशान कर रही हैं
تو شوہر کر سکتا ہے، لیکن یاد رہیں کہ یہ عمل صرف جائز اپنا حق حاصل کرنے کے لیے ہی کیا جائے گا۔ جیسے بیوی نہیں آ رہی ہے تو اس کے لیے کیا جا سکتا ہے، لیکن بیوی غلام ہو جائے، میری ہر بات مانے، اس کے لیے ظاہر ہے کہ یہ عمل نہیں کیا جائے گا۔ ایسے ہی عورت کہ میرا شوہر میرا غلام ہو جائے، میری ہر بات مانے، اپنے ماں باپ کی طرف توجہ نہ کرے، اپنی بہن بھائیوں کی خیر خواہی نہ کرے، صرف میری اور میرے بچوں کی ہی خیر خواہی کرے، اس کے لیے یہ عمل نہیں کیا جائے گا۔ جب اس طرح کے عمل کی جب یہ بات کی جائے کہ اس طرح کے لیے عمل نہیں کیا جائے گا، پھر بھی اگر کوئی یہ عمل کرتا ہے تو اس میں بعض اوقات یہ عمل الٹ جانے، یعنی فائدے کی جگہ نقصان ہونے کا بھی اندیشہ رہتا ہے۔ اس لیے ناظرین اکرام، عمل بہت سوچ سمجھ کے، یعنی جو بتایا جا رہا ہے صحیح مقصد ہی کے تحت یہ عمل کرنا چاہیے۔ جی ایک اور سوال تھا، پہلے استخارہ کے جواب لے لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ عز و جل ان کی طرف چلتے ہیں۔ کیا فرمائیں گے؟ اسلامی بہن نے بتایا تھا زرین جی بن شاہانہ کہ جی 2 دن سے طبیعت خراب ہے، دوائی اثر نہیں کر رہی، آپ کا استخارہ کر لیا گیا، آپ کے استخارے میں نظر بد لگنے کی طرف اشارہ بتا رہا ہے، بری نظر لگنے کی طرف، باقی کوئی ایسا کیا کرایا جادو بندش وغیرہ کے معاملات کی طرف اشارہ نہیں آ رہا ہے۔ حقیقت حال اللہ پاک بہتر جانتا ہے، یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے گا، استخارہ سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا۔ اللہ پاک آپ کو صحت و سلامتی والی، عافیت والی لمبی عمر عطا فرمائے، نظر بد سے محفوظ فرمائے۔ آپ دعوت اسلامی کے تعویذات عطاریہ کے بستے پر گھر میں سے کسی اسلامی بھائی کو بھیج کر تعویذات منگوائیے گا، اللہ نے چاہا تو تعویذات کی برکت سے انشاءاللہ الکریم فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ اور بھی کچھ استخارے تھے؟ ہاں، ارشد بن افسری بیگم جی کاروباری مسائل میں پریشان ہیں، تو آپ کا بھی استخارہ کر لیا گیا۔ ارشد بھائی، آپ کے استخارہ میں وقتی طور پر آزمائش پریشانی کا اشارہ بتا رہا ہے، کسی بھی قسم کا کیا کرایا جادو بندش وغیرہ کے معاملات کی طرف اشارہ نہیں آ رہا۔ حقیقت حال اللہ پاک بہتر جانتا ہے، استخارہ سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے کاروباری مسائل کو حل فرمائے، آپ کی مشکلات کو حل فرمائے۔ اکرم خان کا بھی استخارہ تھا، اکرم خان اپنی بچی کے متعلق، ام ہانی فاطمہ۔ ہاں، ام ہانی فاطمہ بنت فرحین خان، جی جی انہوں نے کہا تھا کہ غصہ بہت آتا ہے، تو آپ کا بھی استخارہ کر لیا گیا۔ استخارہ میں کوئی ایسے کیا کرایا جادو بندش وغیرہ کے معاملات نہیں ہیں، فی الحال وقتی پریشانی کا اشارہ بتا رہا ہے۔ حقیقت حال اللہ پاک بہتر جانتا ہے، استخارہ سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا۔ آپ بھی دعوت اسلامی کے تعویذات عطاریہ کے بستے پر چلے جائیں، گھر میں سے کسی مرد اسلامی بھائی کو بھیج دیجئے، اللہ نے چاہا تو تعویذات کی برکت سے انشاءاللہ الکریم فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ جی شعیب بھائی کیا فرمائیں گے؟ ارشد بھائی ہیں، ایک تو کاروبار کے متعلق کہا تھا اور یہ وقتی آزمائش کا ہی اشارہ آیا ہے، تو کاروبار چل جائے، ان کے لیے کچھ عمل ارشاد فرما دیں۔ اس کے لیے کہ کاروبار ان کا جیسے بتا رہے کہ کاروباری پریشانی ہے، اس سے پہلے ہم نے ایک وظیفہ بتایا تھا یا لطیف کر کے، جی ہاں اب دوسرا وظیفہ آپ نے یہ کرنا ہے، عصر کی نماز کے بعد سے آپ نے مغرب تک کے یہ جو وظیفہ ہم بتا رہے ہیں اس کو مسلسل پڑھتے رہنا ہے۔ پڑھنا یہ آپ نے یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم، اس کا مسلسل ورد کرتے رہے، انشاءاللہ عز و جل کاروباری جیسی بھی پریشانی ہو، تکلیف ہو، انشاءاللہ تعالیٰ سب دور ہو جائے گی انشاءاللہ عز و جل۔ جی ایک تو ام زرین بنت شاہانہ کو نظر بد کی وجہ سے 2 دن سے ان کی طبیعت خراب ہے، تو آپ نظر اتار لیں۔ نظر اتارنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ 7 عدد لال سوکھی ہوئی مرچ اپنے ہاتھ میں لیں، اور یعنی جو بھی آپ کی نظر اتارے گا وہ اپنے ہاتھوں میں ایک ساتھ 7 لال سوکھی مرچ لے کر سیدھے کندھے سے کلاک وائز گھماتے ہوئے سیدھے کندھے پر آ جائے۔ یہ 1 چکر مکمل ہوگا، اسی طرح آگے کی طرف سے 7 چکر اور پیچھے کی طرف سے بھی اسی انداز سے کہ ان کے سیدھے کندھے سے شروع کر کے گھما کر کلاک وائز ہی سیدھے کندھے پہ لائے، تو یہ 1 چکر کمپلیٹ ہوگا۔ اس طرح پیچھے سے بھی 7 چکر گھما لے، اور یہ 7 مرچیوں کو جو ہے وہ آگ میں جلا دے۔ اگر جیسے لال سوکھی ہوئی مرچ جلنے کی جو بو آتی ہے، اگر وہ آ گئی تو سمجھ لے کہ نظر اتر گئی، اگر وہ بو نہ آئے تو سمجھ لے کہ اب بھی نظر باقی ہے، اتری نہیں ہے۔ دوبارہ سے آپ یہ عمل کر لیں، جب تک بو نہیں آتی ہے تب تک سمجھنا ہے کہ نظر نہیں اتری ہے، عمل کو دہراتے رہنا ہے۔ انشاءاللہ 7ویں مرتبہ میں نظر اتر ہی جائے گی، تو آپ یہ عمل کر لیں۔ اس کے ساتھ ساتھ زرین بنت شاہانہ کو چاہیے کہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے یا سلامو یا سلامو یا سلامو اس کی کثرت کریں، اور جب بھی آپ پانی پیئے، جیسے آپ نے دوائی بھی لینی ہے تو یا سلامو 33 ٹائمز
اول و آخر 3 مرتبہ درود پاک کے ساتھ پڑھ کر پانی پہ دم کرے اور وہ پانی پیتی رہے. دوائی لینا ہے تب بھی دوائی کے جو دوائی آپ لوں گے اس کے لیے جو پانی استعمال کرو گے اس پانی پر بھی آپ نے یا سلامو پڑھ کے دم کرنا ہے 33 بار اور پھر اسی پانی سے دوائی استعمال کرنا ہے. انشاءاللہ عز و جل وہ دوائی آپ کو فائدہ بھی کرے گی انشاءاللہ عز و جل. اچھا، اکرم خان نے اپنی بچی کے متعلق سوال کیا تھا کہ ام ہانی فاطمہ ہے، ان کو غصہ بہت آتا ہے، تو اس کے لیے دیکھیں اگر یہ بچی بہت چھوٹی ہے، خود عمل نہیں کر سکتی ہے، تو آپ کو چاہیے کہ آپ ان کے لیے یہ عمل کریں کہ ان کو 21 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے ان کو پانی پلائے. انشاءاللہ عز و جل ان کا غصہ کرنا، یا دیکھیں ایک تو انسان کی فطرت میں ہوتا ہے کہ غصہ آ ہی جاتا ہے، لیکن غصہ آنے کے بعد اس کو ایسا نافذ کرنا کہ ہم گناہ گار ہو جائیں، یہ درست نہیں ہوتا ہے. تو اس کے لیے عمل یہ کر لیا جائے گا کہ 21 بار بسم اللہ شریف پڑھ کر کھانے پر بھی دم کر کے کھلا سکتے ہیں، پانی پر دم کر کے بھی پلا سکتے ہیں، بلکہ مشورہ تو یہی ہے کہ کھانا اور پانی دونوں پہ دم کر کے وہ کھانا کھلائے، پانی پلائے. انشاءاللہ عز و جل غصے کی عادت چلی جائے گی. اچھا، ایک اور عمل کہ جیسے وہ آپ بیان کرتے ہیں کہ فجر کی نماز کے بعد صبح صادق سے پہلے پیشانی پر ہاتھ رکھ کر جو پڑھنا ہوتا ہے، اگر وہ کرے ان کے لیے عمل تو کیا اس سے بھی بالکل یہی کہ عموماً ہوتا بھی ہے کہ بچی یا بچہ جو غصہ ہو جاتا ہے نا یہ پھر نافرمانی کی طرف آ جاتے ہیں، تو ضد میں آ جاتے ہیں، پھر نہیں مانتے. اب ان کو نیک بنانے کے لیے، فرما بردار بنانے کے لیے آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے فجر کی نماز طلوع آفتاب کے وقت میں بچہ جب سو رہا ہو تو آپ کی پیشانی پر سیدھا ہاتھ رکھ کے 21 مرتبہ یا شہیدو 21 مرتبہ پڑھنا ہے. آسمان کی طرح اپنا رخ کر لیجئے. اب یہ کہ آپ ضروری نہیں کہ آپ باہر آسمان کے پاس آ کر کے کریں، آپ خالی رخ کرنا ہے، یعنی اوپر کی طرف آپ نے رخ کر لیجئے اور ماتھے پر بچے کے آپ نے پیشانی پہ ہاتھ رکھ لیجئے اور 21 مرتبہ یا شہیدو پڑھ لیجئے. انشاءاللہ تبارک و تعالی بچہ چاہے کیسا ہی ضد ہو، پھر پریشان کرتا ہو، نافرمانی کرتا ہو، اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ تعالی اس عمل کی برکت سے سب دور ہو جائے گا انشاءاللہ عز و جل. اچھا، کچھ یوٹیوب پر جو سوال آئے ہیں ان کو انشاءاللہ سلسلے میں ہم شامل کرتے ہیں. ایک سوال تو یہ موصول ہوا ہے کہ پٹیل سر ان کا جو ہے وہ یہ ہے ٹائٹل ہے، السلام علیکم، میرے نانی کو کھانسی بہت ہوتی ہے، روحانی علاج بتا دیجیے. کھانسی کے لیے روحانی علاج یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ 66 ٹائمز 66 بار پڑھ کر گلے پہ دم کر دے اور پانی پر دم کر کے بھی آپ جو ہے ان کو پلا سکتے ہیں انشاءاللہ عز و جل. مدت تا حصول شفا ہے، جب تک ان کی کھانسی نہیں جاتی ہے تب تک یہ عمل کرنا ہے. انشاءاللہ الکریم ان کے کھانسی جلدی بند ہو جائے گی، تو آپ یہ عمل کریں، ان کے لیے شفا مل جائے گی. اصلی شہد اگر میسر آتا ہے تو اصلی شہد کھلانے سے بھی کھانسی میں انشاءاللہ عز و جل بہت حد تک کمی آتی ہے. تو اگر بہت پرانی کھانسی ہے، بہت زیادہ دنوں سے کھانسی کا سلسلہ ہے، تو ایک اور عمل اگر یہ بھی جسم کو موافق آتا ہے تو کیا جائے. اس میں اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کر لیں کہ 40 عدد کشمش کے دانے، اسے 3 عدد بادام کے ساتھ مکس کر لیں اور اس پر 11 مرتبہ درود پاک پڑھ کے دم کریں اور اسے ان کو کھلا دے انشاءاللہ عز و جل. اگر موافق آتے ہیں کشمش کے دانے اور بادام، کیونکہ یہ دونوں کی تاثیر گرم ہے، اور اگر یہ موافق آئے تو ان کو یہ عمل بھی کرا دے. اس سے انشاءاللہ کتنی ہی پرانی کھانسی ہو، اللہ کریم نے چاہا تو کھانسی دور ہو جائے گی انشاءاللہ. ایک سوال موصول ہوا ہے کہ رات میں گھبراہٹ ہوتی ہے، رات کے اندھیرے میں عجیب عجیب چیز دیکھنے کو ملتی ہیں، اس کے لیے کوئی روحانی علاج، یعنی جیسے رات کے وقت میں ڈر لگتا ہے، گھبراہٹ ہوتی ہے، تو اس کے لیے کوئی روحانی علاج؟ اس کے لیے کہ یہ جو ہے نا یا قہارو اس کا ورد کرتے رہے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، اور ساتھ ہی ساتھ میں لاہور شریف کہ ڈر لگ رہا ہے تو ڈر لگنے کے لیے بھی بتایا جاتا ہے کہ لاہور شریف کی کثرت سے انشاءاللہ تعالی ڈر کا معاملہ یہ دور ہو جائے گا. اس کی بھی کثرت کر لیں، اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ تعالی خیر ہوگا انشاءاللہ. آپ یا رؤوفو یا رؤوفو یا رؤوفو کی بھی کثرت کریں انشاءاللہ عز و جل. ڈرانے وہ چیزیں جس سے آپ کو ڈر لگتا ہے یا تنہائی میں ڈر لگتا ہے تو اللہ پاک نے چاہا تو اس سے آپ کی حفاظت بھی رہے گی اور تنہائی میں ڈر بھی نہیں لگے گا انشاءاللہ عز و جل.
کچھ آڈیو سوالات کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد فہد ہے۔ میرے والد صاحب کی ایک زمین ہے جو کافی دیر سے بیچنا چاہتے ہیں، کسٹمر لگتے ہیں لیکن عین ٹائم پر جب ہونا ہوتا ہے تو کینسل ہو جاتا ہے، کوئی نہ کوئی وجہ لگ جاتی ہے، تو برائے کرم اس کا استخارہ کر دیجئے۔ میرے والد صاحب کا نام خورشید احمد خان ہے اور ان کے والدہ کا نام کنیز فاطمہ ہے، استخارہ بھی کر دیجئے اور وظیفہ بھی عنایت فرما دیجئے۔ خورشید احمد اور ان کی والدہ کا نام ہے کنیز فاطمہ۔ زمین جو بھی پلاٹ ہے وہ بیچنا چاہتے ہیں، بک نہیں رہا ہے، گراہک آتا ہے، سودا بھی لگتا ہے، کینسل ہو جاتا ہے۔ انشاءاللہ آپ کو استخارہ بھی کر کے جواب دیتے ہیں، روحانی علاج بھی بتاتے ہیں۔ جی اور سوال دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد سعید عرض کر رہے ہیں، روحانی علاج سلسلے میں سوال یہ ہے، ابھی 2 دن قبل الحمدللہ میرے یہاں بیٹے کی ولادت ہوئی ہے، تو ان کی آفتوں سے مصیبتوں سے حفاظت رہے، اس کے لیے روحانی علاج عطا فرما دیجیے، جزاک اللہ خیرا۔ آمین۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کو اس کا روحانی علاج بھی عرض کرتے ہیں۔ جی ایک اور سوال دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں یو پی کے شہر بلرام پور سے بات کر رہا ہوں۔ میرا نام انوار الحق ہے اور روحانی علاج سلسلے میں استخارہ کرانا چاہتا ہوں اور تعویذات یا اوراد بھی بتا دیجیے۔ میرا سوال یہ ہے کہ جب بھی کھانا میرے سامنے آتا ہے مجھے اوکائی آنے لگتی ہے، الٹی سے ہونے لگتی ہے اور کھانا میں کھا نہیں پا رہا ہوں، پیٹ میں تکلیف رہتی ہے اور عجیب سی طبیعت بنی رہتی ہے، الجھن سوار رہتی ہے۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ عز و جل آپ کو اس کا روحانی علاج بھی عرض کرتے ہیں۔ جی ایک اور سوال دے دیجیے۔ میرا روحانی علاج سلسلے میں یہ سوال ہے کہ میں جو ہوں وہ کوئی بھی چیز بہت جلدی بھول جاتا ہوں، اور یہ کہ اپنا مطلب کچھ ہوش نہیں رہتا کہ کوئی چیز کہاں رکھ کے کبھی بھی بھول جاتا ہوں، تو اس سلسلے میں مجھے اس کے کچھ روحانی علاج عطا فرمائے، کرم والا کرم ہوگا۔ انشاءاللہ عز و جل کرتے ہیں آپ پر کرم۔ جی چلتے ہیں روحانی علاج کی طرف ان کے۔ جی ایک تو استخارہ کرنا ہے خورشید بھائی کا، آپ ان کا استخارہ فرما لیں۔ جی شعیب بھائی، سعید بھائی ہیں، 2 دن قبل ماشاءاللہ ان کے گھر میں بیٹے کی ولادت ہوئی ہے، کوئی روحانی علاج ان کے لیے کہ بیٹا آفت و بلا سے محفوظ رہے؟ جی اس کے لیے کرنا یہ ہے کہ بچے پر آپ نے 7 مرتبہ یا برو 7 مرتبہ اول آخر ایک بار درود پاک پڑھ کے دم کر دیجئے، انشاءاللہ عز و جل آفت و بلیہ سے حفاظت ہوگی انشاءاللہ عز و جل۔ یا برو 7 مرتبہ۔ اچھا ایک اور عمل میں عرض کرتا ہوں، ویسے تو آپ کے بچے کی ولادت کو اب 2 دن ہو گئے، اب تو خیر یہ عمل کے لیے وقت نہیں رہا، لیکن ناظرین اکرام کبھی بھی یاد رکھیں کہ جیسے آپ کے بھی پہچان والے میں کبھی ایسا بات پتہ چلتی ہے کہ کسی کے گھر میں بچے کی ولادت ہوئی ہے، تو یہ نو مولود بچے کے لیے عمل، یعنی بچے کی ولادت ہونے کے بعد جیسے بچے کو غسل دیا جاتا ہے، پاک کیا جاتا ہے، تب یہ عمل کرنا ہوتا ہے کہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ 11 بار لکھ کر جو ہے ولادت کے فوراً بعد یعنی نہلانے کے بعد میں بچے کو یہ پہنا دیا جائے، اور یہ تعویذ ان کو پہنائے رکھنا ہے۔ انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے بچہ موذی جانوروں سے اور بڑی بڑی بیماریوں سے انشاءاللہ عز و جل محفوظ رہے گا۔ بڑی بڑی بیماریاں بعض اوقات بچے کو لگ جاتی ہیں، تو جیسے ہی بچہ پیدا ہو اور اس کو پاک صاف کر دیا گیا، اس کو غسل دے دیا گیا، نہلا دیا گیا، تو اس پر ایک سادے کاغذ پر آپ نے لا الہ الا اللہ 11 بار لکھنا ہے، اس کو لپیٹ کر بچے کے گلے میں آپ ڈال دیں، بچہ بڑا ہونے تک یہ پہنائے رہیں، انشاءاللہ عز و جل بچہ بڑی بڑی آفت اور بیماریوں سے محفوظ رہے گا انشاءاللہ عز و جل۔ جی استخارہ کے جواب کی طرف چلتے ہیں، پھر انشاءاللہ مزید روحانی علاج بھی بیان کریں۔
خورشید بنت کنیز فاطمہ انہوں نے کہا تھا زمین نہیں بک رہی ہے. جی اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے حق میں آسانی فرمائے. آپ کا استخارہ کر لیا گیا ہے؟ استخارہ میں کوئی ایسا کیا کرایا جادو بندش وغیرہ کے معاملات کی طرف اشارہ نہیں آ رہا ہے. فی الحال وقتی طور پر آزمائش پریشانی کا اشارہ بتا رہا ہے. حقیقت حال اللہ پاک بہتر جانتا ہے. استخارہ سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے حق میں آسانی فرمائے. آپ دعوت اسلامی کے تعویذات عطاریہ کے بستے پر چلے جائیں, وہاں اپنا مسئلہ بتا کر تعویذات ضرور حاصل کر لیجیے گا. اللہ نے چاہا تو تعویذات کی برکت سے آپ کا جو زمین کا معاملہ یہ حل نہیں ہو رہا ہے, انشاءاللہ الکریم اللہ کے رحمت سے یہ حل ہو جائے گا انشاءاللہ. آپ اپنی زمین بیچنا چاہتے ہیں یا اپنی گاڑی بیچنا چاہتے ہیں, اپنا کوئی بھی سامان بیچنا چاہتے ہیں, اس کے لیے بڑا پیارا اور مجرب عمل ہے. آپ نے ریفرنس نوٹ فرما لے, پارہ 13 سورہ یوسف کی آیت نمبر 80, پارہ 13 سورہ یوسف کی آیت نمبر 80 آپ نے ایک مرتبہ پڑھنا ہے, اول و آخر ایک بار درود پاک کے ساتھ یا 3 بار درود پاک پڑھ لیں. اور یہ پڑھنے کے بعد میں آپ اپنی جو چیز بیچنا چاہتے ہیں, جیسے فلیٹ بیچنا چاہتے ہیں, گھر بیچنا چاہتے ہیں, گاڑی بیچنا چاہتے ہیں, پلاٹ بیچنا چاہتے ہیں, جو بھی چیز آپ بیچنا چاہتے ہیں اس پر آپ دم کر دیں, انشاءاللہ عز و جل وہ چیز جلدی ہی بک جائے گی. ریفرنس ہے پارہ 13 سورہ یوسف کی آیت نمبر 80. تو انشاءاللہ عز و جل وہ سامان آپ کا بک جائے گا. اچھا, انوار الحق بھائی کا بھی استخارہ کے لیے کہہ رہے تھے, کھانا سامنے. والدہ کا نام نہیں بتایا. اچھا, والدہ کا نام نہیں بتایا تھا, ٹھیک ہے. ناظرین اکرام, جب بھی آپ استخارہ کروانا چاہتے ہیں تو آپ اپنے مسئلے کو بیان کرنے کے ساتھ ساتھ جس کا استخارہ کرنا ہے ان کا نام اور ان کی والدہ کا نام ضرور بیان کیا کرے تاکہ آپ کا استخارہ بھی کیا جا سکے. اچھا, کوئی روحانی علاج ان کے لیے کہ جب بھی کھانا آتا ہے تو بتا رہے تھے کہ ان کو جیسے وامٹنگ سی محسوس ہوتی ہے تو پھر وہ کھانا بھی نہیں کھا پاتے ہیں. صحیح. اس کے لیے کرنا یہ ہے کہ ان کو 100 مرتبہ اللہم انت الباسط یہ پڑھنا ہے. اول آخر ایک بار درود پاک پڑھ کے پانی پہ دم کر کے رکھ لیجئے, یا جب بھی کھانا آئے آپ اس پہ دم کر کے کھا لیجئے. انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے جو الٹی کا معاملہ ہے یا دوسری دیگر جو بیماری آپ نے بتائے, انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس سب بیماریوں سے اللہ نے چاہ تو حفاظت ہوگی اور شفا ملے گی انشاءاللہ. یہ آیت مبارکہ بھی پارہ 23 سورہ یاسین شریف کی آیت نمبر 77 ہے. اسے آپ ایک سادے کاغذ پر لکھ کر اس کو پانی کی بوتل میں ڈال کر آپ جو ہیں اس کا پانی پیتے رہے. کچھ دن میں انشاءاللہ عز و جل آپ کو کھانے کے میں جو ایک وامٹنگ سی جو محسوس ہوتی ہے وہ بند ہو جائے گی. آیت مبارکہ یہ ہے, اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفۃ انا خلقناہ من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین. ریفرنس آپ نوٹ فرما لیں, پارہ 23 سورہ یاسین شریف کی آیت نمبر 77. اسے پڑھنا نہیں ہے, اسے لکھنا ہے. خیال بس یہ رکھنا ہے کہ جو دائرے والے حروف ہوں گے ان کے دائرے کھلے رکھیں, زیر زبر لگانے کی حاجت نہیں ہے. لیکن جہاں پہ اس میں اللہ کا, ویسے اس میں جلالت تو موجود نہیں ہے, اللہ کا نام ہے نہیں, تو آپ نے بس زیر زبر لگانا نہیں ہے. اسے لکھ کر اپنے پانی کی بوتل میں ڈال کر یہ پانی آپ نے صبح و شام پیتے رہنا ہے. انشاءاللہ عز و جل آپ کو یہ تکلیف دور ہو جائے گی انشاءاللہ عز و جل. مجتبہ رضا یا مصطفیٰ رضا ایک نام آیا تھا کہ بھولنے کی جو ہے نا وہ بہت جلدی بھول جاتے, کچھ بھی ابھی یاد کیا تھا کہ بھول جاتے ہیں. تو اس کے لیے کوئی روحانی علاج کہ کن ذہن اگر ہے تو وہ ذہن مضبوط ہو جائے. اس کے لیے کرنا یہ ہے کہ آپ نے 786 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ پڑھ لینا ہے. اول آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھ لیجئے اور پانی کی بوٹل میں دم کر کے اس کو رکھ لیجئے. وقتاً فوقتاً اس کو استعمال کرتے رہے. اللہ نے چاہ تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس پانی کی برکت سے, دم کیے ہوئے پانی کی برکت سے حافظہ مضبوط ہوگا انشاءاللہ عز و جل. اچھا, یہ کوئی اور بھی عمل کر سکتا ہے؟ اب جس کا ذہن کمزور ہو, حافظہ کمزور ہو, یہ خود بھی کر لیں یا گھر کے افراد بھی کر کے پانی پہ اپنے بچوں کو دم کر کے پلا سکتے ہیں. ایک سوال یہ ہے کہ حضرت کوئی گھر میں کچھ کرا دیتا ہے, کچھ کر دیا گیا ہو, اس کا کام نہیں ہے, کچھ بتائیے. یعنی میسج تو یعنی سمجھ میں نہیں آ رہا, لیکن ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے شک ہے کہ کسی نے کچھ کر دیا ہے جس کی وجہ سے کام کاج نہیں ہو رہے, کام میں رکاوٹ آ رہی ہیں. تو کیا فرمائیں گے اس کے لیے کہ کام بن جائیں گے؟
اب ان کے لیے تو ہم نے سب سے پہلے تو یہ بھی بتا دیے تھے کہ گھر ہو یا دکان ہو یا کام میں رکاوٹیں پریشانی آ رہی ہے تو 35 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک سادے کاغذ پہ لکھ لیجئے، لکھ کر کے لیمینیشن کروا کے اس کو لٹکا دیجئے. انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس سے گھر میں جو کاروبار وغیرہ ہے جو بھی انشاءاللہ تعالیٰ اس میں برکت ہوگی. اس کے ساتھ ساتھ میں آپ نے کرنا یہ ہے کہ اب ایسا بتا رہے کہ کسی نے کر دیا ہے یا کچھ معاملات آ رہے گھر کے اندر پیش ہو رہے ہیں، تو اس کے لیے آپ نے ایک نیا پیالہ لے لیجئے، اس پر آپ نے ایسی پین سے یا والی لکھنا ہے کہ پانی ڈالتے ساتھ وہ مٹ جائے. اب یہ پانی کو آپ نے گھر کے چاروں دیواروں پر چھڑک دیجئے. انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اگر کوئی معاملات ہوگے تو دور بھی ہو جائے گے اور گھر انشاءاللہ تعالیٰ سکون اور امن کا گہوارہ بھی بن جائے گا انشاءاللہ. انشاءاللہ. جی کچھ آڈیو سوالات اگر ہیں تو سوالات دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مجھے ایک بچی کا استخارہ کرانا جس کا نام زینب، ان کی ماں کا نام فردوس ہے. یہ جب سے ہوئی ہیں تب سے یہ بیمار رہتی ہیں، کبھی بخار تو کبھی کچھ. ان کا استخارہ بھی فرما دیجئے اور یہ کمزوری بہت ہیں اور روحانی علاج بھی ارشاد فرما دیجئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ایک اور سوال دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. روحانی علاج سلسلے میں میرا سوال ہے کہ الٹے پیر میں شدت کا درد رہتا ہے، لہذا اس کے بارے میں کچھ روحانی علاج بتا دیجیے. جزاک اللہ خیرہ. ٹھیک ہے، الٹے پیر میں درد رہتا ہے. جی آپ استخارہ فرما لیجئے، انشاءاللہ عز و جل ہم روحانی علاج بتاتے تھے ہیں جب تک. جی شعیب بھائی کیا فرمائیں گے؟ ایک تو الٹے پیر میں درد رہتا ہے، اس کے لیے کرنا یہ آپ نے 100 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے حضور دل کے ساتھ میں، اور پڑھ کر کے جہاں پر بھی درد ہو اس جگہ پر آپ نے دم کر دیجئے. انشاءاللہ عز و جل درد چاہے کیسا ہی بھی ہو، اللہ نے چاہ تو انشاءاللہ تعالیٰ درد دور ہو جائے گا انشاءاللہ عز و جل. اچھا یہ 3 روز تک کے پڑھنا ہے آپ نے، 3 دن تک یہ عمل کرنا ہے، انشاءاللہ فائدہ ملے گا. 3 دن بسم اللہ الرحمن الرحیم 100 مرتبہ پڑھ کے اپنے اوپر دم کرے، بالخصوص جس پیر میں درد ہے اس پر دم کرے. انشاءاللہ عز و جل آپ کے پیروں کا درد ختم ہو جائے گا. اور یہ اول و آخر درود شریف بھی ضرور پڑھیں، انشاءاللہ عز و جل شفا مل جائے گی. جی استخارہ کے جواب کی طرف چلتے ہیں، کیا فرمائیں گے؟ زینب بنت فردوس، انہوں نے کہا تھا جب سے ہوئی ہے تب سے طبیعت خراب رہتی ہے، عجیب لگتا ہے. تو ان کا استخارہ کر لیا گیا. استخارہ میں تو کوئی ایسا کیا کرایا جادو بندش وغیرہ کے معاملات کی طرف اشارہ نہیں آ رہا ہے. فی الحال نظر بد لگنے کی طرف اشارہ بتا رہا ہے. حقیقت حال اللہ پاک بہتر جانتا ہے. استخارہ سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا. اللہ تبارک و تعالیٰ نظر بد سے محفوظ فرمائے اور ہر بیماری پریشانی بلا سے ان کی حفاظت فرمائے. آمین. کچھ یوٹیوب پر بہت سارے سوالات موصول ہیں، ان میں سے چند ایک سوالات کو سلسلے میں شامل کرتے ہیں. ایک سوال تو یہ موصول ہوا ہے کہ السلام علیکم، ہم سب کو ایگزام میں کامیابی ملے اس کے لیے دعا کی گزارش ہے. حج و عمرہ کی سعادت نصیب ہو اس کی دعا کی گزارش ہے. بچے نیک بنے دعا کی گزارش ہے. جی بھیا دعا فرما دیجئے ان کے لیے، امتحان میں بھی کامیابی مل جائے، حج و عمرہ کی سعادتیں بھی نصیب ہوتی رہیں، اور جو ہیں ان کے بچے جو گھر میں ہیں وہ نیک بن جائے. اللہ پاک جو دعا آپ کروانا چاہتے ہیں اللہ پاک آپ کی دعائیں قبول فرمائے. ہم سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ بار بار پیارا پیارا کعبہ، پیارا پیارا مدینہ دکھائے، ہمیں بار بار حج و عمرہ کی سعادت نصیب فرمائے. آپ کے بچوں کو اللہ پاک نیک بنائے اور امتحان میں انہیں کامیاب بھی کرے، دنیا کے امتحان میں بھی، قبر کے امتحان میں بھی، قیامت کے امتحان میں بھی ہم سب کو اللہ پاک کامیابی عطا فرمائے. آمین. ایک مزید سوال ہے کہ میرا نام شائستہ ہے، ہسبینڈ کا نام محبوب ہے. میرے ہسبینڈ میری کوئی بات نہیں سنتے اور جاب دیگر بھی نہیں، اور بہت نا اتفاقیہ ہے میاں بیوی میں. استخارہ کر دے. میاں بیوی میں نا اتفاقیہ ہیں، انہوں نے اپنی کسی کی بھی والدہ کا نام بیان نہیں کیا ہے. جب میاں بیوی میں نا اتفاقیہ ہے، اس کے لیے تو ابھی آج بھی کچھ روحانی علاج بیان ہوئے ہیں کہ اگر میاں بیوی میں نا اتفاقیہ ہے تو شوہر جیسے اگر شوہر بد مزاج ہے، شوہر غلطی کرتا ہے، اس کے مزاج کے اندر اس طرح ہے کہ وہ ہر وقت بیوی سے الجھتا رہتا ہے، تو بیوی نے عمل کرنا ہے. اور اگر بیوی کا مزاج ایسا ہے تو شوہر یہ عمل کر سکتا ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد 1100 بار 1100 بار یا مؤمنو پڑھے.
یہ آنکھیں بند کر کے پڑھنا ہے اور پھر تصور ہی تصور میں یہ محسوس کرے، تصور جمائے کہ عرش کے سائے میں بھی اور میری بیوی بھی کھڑی ہے، یا بیوی تصور کر لے میں اور میرا شوہر کھڑا ہے، اور تصور ہی تصور میں اپنے شوہر پہ جو کچھ پڑا ہے وہ دم کر دے، انشاءاللہ عز و جل دونوں کے اندر اتفاق پیدا ہو جائے گا اور لڑائی جھگڑے ہونا انشاءاللہ ختم ہو جائیں گے۔ اس کے حوالے سے اور بھی کچھ باتیں تھیں جو ہم نے اس سے پہلے بھی عرض کی ہیں کہ یہ عمل صرف اپنا جائز حق حاصل کرنے کے بے شوہر کی محبت حاصل ہو اس کے لیے ہی کرنا ہے، اس میں غلط ارادے ہوں گے تو عمل کا نقصان بھی اٹھانا پڑ سکتا ہے۔ اچھا، میاں بیوی میں محبت ہو جائے اس کے لیے بھی کوئی عمل اگر ہیں؟ اس کے لیے آپ نے تو بتا ہی دیے، ایک جی۔ عمل تو یہی ہے کہ اس طریقے سے یہ کر لے 1100 مرتبہ یا مؤمنوں پڑھ کر کے، اس سے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ جو میاں بیوی میں جو نا اتفاق کیا ہے اللہ نے چاہ تو وہ دور ہو جائے گی۔ ایک تو وہ یا اولو والا بھی ایک عمل ہے کہ میاں بیوی میں محبت ہو جائے اس کے جمعہ لیے کے دن جی میاں بیوی 10 مرتبہ یا اولو میاں بھی پڑھ لے بیوی بھی پڑھ لے، جمعہ کی نماز کے بعد میں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپس میں محبت برقرار ہو جائے گی انشاءاللہ عز و جل۔ جی ایک سوال اور لے لیتے کہ جلد سے قرض اتر جائے اس کا کوئی وظیفہ عطا فرما دیں۔ جلد سے قرض اتر جائے اس کے لیے روحانی علاج آپ نے یہ کرنا ہے کہ 5 نمازوں کے بعد، نمازیں جب مکمل ہو جائے تو ان نمازوں کے بعد میں آپ نے 5 نمازوں کے بعد میں آپ نے 11 بار یہ دعا اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک، یہ دعا آپ کو شیخ طریقت امیر اہل سنت کی کتاب مدنی پنصورہ میں بھی مل جائے گی۔ آپ یہ دعا کو یاد کر لیں، آپ نے ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ اول و آخر 3 مرتبہ درود پاک کے ساتھ یہ دعا پڑھنی ہے، اور آپ جب بھی اللہ کریم سے دعا کرے تو یہ دعا کو اپنی دعا میں شامل کر لے، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک، یہ بھی دعا کرے، اور یہی دعا کو آپ نے صبح و شام 100 مرتبہ پڑھنا ہے انشاءاللہ عز و جل۔ آپ کی اللہ پاک کی رحمت سے امید ہے کہ جتنا بھی قرض ہوگا قرض اتر جائے گا انشاءاللہ عز و جل۔ نماز کے بعد 7 مرتبہ سورہ قریش کا بھی ہے عمل، جی دعا مانگے اللہ نے چاہا تو پہاڑ جتنا بھی قرض ہوگا تو یہ اتر جائے گا ماشاءاللہ۔ 7 مرتبہ سورہ قریش لی ایلاف قریش، یہ تو بہت سو کو یہ صورت یاد ہوتی ہے اور 7 مرتبہ پڑھنا ہے ہر نماز کے بعد، چاہے تو دونوں عمل کر لے یا دونوں میں سے کوئی ایک عمل کر لے انشاءاللہ عز و جل قرض اتر جائے گا۔ ناظرین اکرام، ابھی یوٹیوب پر آئے ہوئے بہت سارے سوالات باقی ہیں لیکن سلسلے کا وقت مکمل ہوا، پھر انشاءاللہ عز و جل آنے والی بدھ اور جمعرات کو سلسلہ لے کر حاضر ہوں گے۔ آئیے اختتامی دعا کر لیتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین جزا اللہ عنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما ہوا اہلو۔ یا اللہ پاک ہماری بے حساب مغفرت فرما، گناہ گار ہیں، سیاہ کار ہیں، جیسے بھی ہیں تیرے بندے ہیں، یا اللہ کریم ہم پہ رحم فرما، ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما، جو گناہ جان بوجھ کر کیے وہ بھی معاف فرما دے، ہم اس سے توبہ کرتے ہیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، جو گناہ نہ جانے جو گناہ انجانے میں ہوئے وہ بھی اپنی رحمت سے معاف فرما دے، ہم سب کو نیک بنا دے، اچھا بنا دے، ہمارے اعمال ستھرے کر دے۔ یا اللہ پاک جن جن پریشان حالوں نے ہم سے رابطہ کیا، اپنی پریشانی بیان کی، تو ان تمام پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما دے، جو قرض میں مبتلا اسے بارے قرض سے نجات دے، جو بیماری میں مبتلا اسے بیماری سے شفا عطا فرما دے۔ یا اللہ پاک جو غصے کا شکار ہے، اس کا غصہ اسے گناہ کرواتا ہے، اس کے غصے کی عادت نکل جائے، یا اللہ اسے غصے کنٹرول کرنے کی سعادت نصیب ہو جائے۔ یا اللہ پاک جو نکاح کے منتظر ہیں ان کے لیے اچھے رشتوں کے اسباب بنا دے، میاں بیوی میں جہاں ٹھنی ہے نا اتفاقیہ ہے، میاں بیوی میں اتفاق پیدا ہو جائے۔ یا اللہ پاک کہ اسلامی بھائی نے جو سوال کیا ہے کہ 1 سال سے بہن گھر بیٹھی ہیں، شوہر لینے نہیں آ رہا ہے، یا اللہ پاک ان کے درمیان بھی صلح فرما دے، سب پر کرم کی نظر فرما، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد برحمتک یا ارحم الراحمین، لا الہ الا اللہ۔ مشکلوں میں میرے خدا میری ہر قدم